أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے انتہا شکر ہے، اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، بڑی سمجھنے والی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ترین بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لعبادی، میرے بندوں کو کہہ دیجئے، جو میرے بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے۔ اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیار بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں اور کس قدر ان کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لعبادی، میرے بندوں سے فرما دیجئے، یقولو، وہ بات کریں اللہ تی جو ہی احسن، سب سے اچھی بات ہے۔ یعنی جب میرے بندے بات کریں تو میرے نبی ان کو تعلیم دے دیجئے، ان کو فرما دیجئے کہ زبان سے وہ بات کریں جو سب سے اچھی ہو، صرف اچھی نہ ہو، احسن، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے اچھی بات ہو وہ میرے بندے بات کریں۔ کتنی میرے محترم بھائیوں زبردست بات ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک جو شیطان ہے وہ تمہارے درمیان فساد ڈلواتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر تمہاری زبان سے ناہموار بات نکل جائے گی تو اس وجہ سے شیطان جو ہے وہ تمہارے درمیان دشمنی، نفرت، عداوت اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں عبادی سے مراد جتنی بھی امت مسلمہ ہے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ احسن بات کس سے کرنی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کوئی مسلم ہو، کوئی کافر ہو، کوئی دوست ہو، کوئی دشمن ہو، سب سے بہترین طریقے میں بات کرنی چاہیے، جو سب سے اچھا طریقہ۔ ایک عالم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنی طرف سے سب سے اچھی بات کی اور بات کرنے کے بعد جب میں نے غور کیا، سوچا، تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ میں اس سے بھی بہتر بات کر سکتا تھا۔ یعنی انسان جب بھی بولے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ میں اچھی سے اچھی بات کروں تاکہ اس کا مجھے ثواب ملے، میرا اللہ راضی ہو، میری بات کرنے کی وجہ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس خراب نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، میں اچھی سے اچھی بات کروں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یقین جانیے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا اچھی بات کرنے کا، بہترین بات کرنے کا کتنا تاکیدی حکم ہے۔ سورہ المومنون ہے، آیت نمبر 96 ہے، وہاں اللہ تعالیٰ محمد کریم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ میرے نبی کافروں کی طرف سے جو تمہیں برائی پہنچے اس کا جواب بھی بہترین طریقے سے دو۔ میرے محترم بھائیوں ذرا غور کریں کہ کافروں کی طرف سے بھی اگر کسی کو برائی پہنچتی ہے، کوئی بری بات ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی بہترین طریقے سے دینا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو برائی کسی مسلمان کی طرف سے ہو اس کا تو بہترین جواب دینا بالاولیٰ لازم ہے۔ انسان جب کافروں کی طرف سے، کافر کی طرف سے برائی کا جواب اچھے طریقے سے دینا لازم ہے، تو پھر مسلمان کی طرف سے ہونے والی برائی کا جواب تو میرے محترم بھائیوں بہترین طریقے سے دینا بالاولیٰ لازم ہے۔
میرے محترم بھائیوں، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اگر کوئی تھوڑی سی بات کر دے جو ہمارے دل کو لگی، ہمیں بری محسوس ہوئی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں اب اس کو جواب دوں تو بڑا بہترین جواب دوں تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، اس کی ہوش ٹھکانے آ جائے، اس نے مجھے بات کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے مشاہدے میں کتنی دفعہ یہ بات آئی کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی بزرگ بات کر دیتا ہے، کوئی نوجوان بات کر دیتا ہے، دوسرا پھر ایسا جواب دیتا ہے، ایسی جلی ہوئی بات کرتا ہے، اپنی طرف سے وہ انتہائی بری بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو برا جواب دوں۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام، قرآن و سنت کے یہ خلاف بات ہے۔ بات وہ کریں جس سے انسان کا دل راضی ہو جائے، اس کی روح خوش ہو جائے، اس کی برائی کا ایسا جواب دیں کہ آپ کی اچھائی میں اس کو بہترین جواب مل جائے گا، اس کو خود ہوش آ جائے گی کہ میں نے کیسی بات کی اور اگلے بندے نے میری جواب کا کیسا صلہ دیا، کیسا بدلہ دیا، اس کو خود سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب کافر کے ساتھ اچھائی کرنے کا معاملہ ہے، اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا لازم ہے، اور سب سے اچھا طریقہ استعمال کرنا چاہیے، اللہ حکم دے رہا ہے، تو پھر میرے محترم بھائیوں، کیا مسلمانوں کو آپس میں پھر ان کی برائی کا جواب پھر ہم کیسے دیں گے؟ یا ان کی طرف سے جو کوئی زیادتی ہو رہی تو کیسے جواب دینا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ بدی کا جواب نیکی سے دیا جائے، خیانت کا جواب دیانتداری سے دیا جائے، قطع تعلقی کا جواب صلہ رحمی کے ساتھ دیا جائے، جھوٹ کا جواب سچ کے ساتھ دیا جائے، گالی گلوچ کا جواب سلام و دعا کے ساتھ دیا جائے۔ یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور اس طرح میرے محترم بھائیوں، سورہ حامیم سجدہ ہے، آیت نمبر 34 ہے، اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اگر تم برائی کا جواب اچھے طریقے سے دو گے، بہترین طریقہ استعمال کرو گے، تو کیا ہوگا؟ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ مطلب اگر اچھائی کرو گے، جو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر میرے محترم بھائیوں 7686 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں واللہ من تقم لنفسہ فی شیء، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، میرے نبی نے کبھی بھی ذاتی معاملات کے اندر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے گالی دی ہے یا کوئی برا بھلا کہا ہے، میرے نبی نے اپنی ذاتی معاملات میں جو آپ کو بات کی گئی اس کے جواب میں، اس کی زیادتی کے جواب میں اللہ کے نبی نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں تو اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک ہم مسلمان بندے کی طرف سے ہونے والی تھوڑی سی زیادتی کا بدلہ اس سے زبردست طریقے سے نہ دے دیں، ہمیں چین ہی نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں اس نے مجھ سے پنگا لیا ہے نا، تو میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا یاد رکھے گا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ اسلام اور اعلیٰ درجے کا اسلام اور اعلیٰ درجے کا مومن بندہ وہ ہے جو مسلمان کی طرف سے برائی کا بدلہ بھی بہترین طریقے سے، سب سے اچھے طریقے سے دیتا ہے۔ یہ تقاضا قرآن بھی کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت بھی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، اور اس کا فائدہ ہم ہی کو میرے محترم بھائی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ شیطان تمہاری ان منہ سے غلط نکلی ہوئی باتوں کا فائدہ اٹھا کر تمہارے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ جب فساد آئے گا تو میرے محترم بھائیوں سب سے زیادہ نقصان دین کا اس وقت ہوگا، آپ کے دین کا، جب آپ کے اندر فساد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پہ فرماتے ہیں کہ بے شک اس کے اندر شک کوئی نہیں ہے کہ شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جو کھلا دشمن ہو وہ ہر وقت اس تگو دو کے اندر ہوتا ہے، اس کوشش کے اندر ہوتا ہے، اس وقت کے اندر ہوتا ہے کہ وہ لمحہ ملے جب مجھے موقع ملے میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری آپ سے درخواست ہے، جب بھی کوئی آپ کو کوئی بات کر دے جو آپ کو اچھی نہیں لگی تو بولنے سے پہلے سوچیں،
جب آپ اچھی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو لازماً بولنے سے پہلے سوچیں گے. جب سوچ کر بولیں گے میرے محترم بھائیوں، آپ کو انشاءاللہ زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، آپ کو زیادہ شرمندگی میں نہیں جانا پڑے گا، بلکہ آپ ایک بہترین جواب دیں گے. انشاءاللہ آپ کو اس جواب کے اندر اس کو بھی سمجھ آ جائے گی. تو اگر آپ اس سے برا جواب دینے کی کوشش کریں گے میرے محترم بھائیوں تو ہمارا دشمن فائدہ اٹھا جائے گا. میرا اللہ مسلمانوں کے درمیان دلی بغض کو اور قطع تعلق کو سخت ناپسند کرتا ہے. میرا اللہ اس چیز کو بڑا ہی ناپسند کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس موذی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی احسن طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے.